دنیائے اسلام میں ایسے ایسے نامور سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت کا لوحہ پوری دنیا میں منوا لیا ہے۔ مثلاً جابر بن حیان الزہراوی، ابن الہیثم اور ابو بکر الرازی وغیرہ۔ مسلمان سائنسدانوں میں ابو بکر الرازی کا نام اعلیٰ پائے کے سائنسدانوں میں لیا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا۔ یہ ایران کے علاقے رے میں پیدا ہوئے، اس لیے انہیں اسی نسبت سے رازی کہا جاتا ہے۔ اہل مشرق میں ابو بکر محمد بن زکریا الرازی اور اہل مغرب کے ہاں یہ ریزز کے نام سے مشہور ہیں۔ تاریخ میں جہاں بھی دنیا کے بڑے بڑے اتباء کا ذکر آتا ہے، الرازی کا نام طب کے امام کی حیثیت سے مشہور ہے، یعنی ان کو طب کا امام مانا جاتا ہے، کیونکہ الرازی نے طب کی دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ مشرق و مغرب میں انہیں طب کے شعبے میں طب کا امام مانا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق طب کے شعبے میں آنے سے پہلے آپ ایک کیمیا گر تھے۔ وہ رے یعنی تہران اور بغداد میں طب کے شعبے سے وابستہ رہے تھے۔ زکریا الرازی ماہر طبیعیات، حیات دان، فلسفی، سائنسدان، موجد اور ایک طبیب یعنی کہ ایک حکیم بھی تھے۔ آپ رے یعنی کہ تہران اور بغداد میں طب کے شعبے کے ناظم بھی رہے، یعنی سرکاری شفا خانوں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ زکریا الرازی بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ مشرقی دنیا کی بنسبت مغربی دنیا نے ان کی تعلیمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ طب کی دنیا میں ان کی تعلیمات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور طب کے شعبے کے طالب علموں کے لیے ان کی تعلیمات ان کا متن سند کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ یورپی ممالک میں تو باقاعدہ زکریا الرازی کی تعلیمات کو ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کئی بیماریوں کے اسباب، تشخیص اور علاج پر تحقیق کی اور طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے طبی اور سائنسی مضامین پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ غرض علم طب کی تلاش کے متلاشیوں نے ان کی تعلیمات سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ طبی انسائکلوپیڈیا کی ایک مشہور کتاب الحاوی آپ ہی کی تصنیف کردہ ہے۔ آپ کی چند مشہور تصانیف کتاب المنصوری، کتب العدد والحسابہ، المالک اور الحاوی، کتاب القلب اور کتاب المفاصیل ہیں، جن کے تراجم کئی یورپی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ ایران، پیرس اور برطانیہ وغیرہ کے عجائب گھروں اور لائبریریوں میں ان کے علمی خزانے آج بھی موجود ہیں۔ رازی نے فزکس اور ریاضی وغیرہ کے نظریات پر بھی لکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ سرمایہ محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی 250 ہجری بمطابق سن 864 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بقراط نے طب ایجاد کیا، جالینوس نے طب کا احیاء کیا، رازی نے متفرق سلسلہ ہائے طب کو جمع کر دیا اور ابن سینا نے تکمیل تک پہنچایا۔ جوانی میں موسیقی کے دلدادہ رہے، پھر ادب و فلسفہ، ریاضیات و نجوم اور کیمیا و طب میں خوب مہارت حاصل کی۔ پہلے رے پھر بغداد میں سرکاری شفا خانوں کے ناظم بھی رہے۔ طب میں آپ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آپ طب کے امام وقت ٹھہرے۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا نام علم طب کے امام کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ جب زندگی کی ذمہ داریاں بڑھیں تو کیمیا گری کے فن کو اپنا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ کیمیا گری کی بدولت وہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر کے بہت جلد امیر اور دولت مند بن جائیں گے۔
کیمیا گری کے جو طریقے اس زمانے میں مشہور تھے ان میں مختلف جڑی بوٹیوں کو ملا کر دنوں بلکہ مہینوں تک دھات کو آگ پر رکھنا پڑتا تھا۔ زکریا الرازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے انہیں دوا فروشوں کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک دوا فروش سے دوستی ہو گئی۔ چنانچہ وہ فرصت کے لمحات میں عموماً اس کی دکان پر بیٹھ جاتے۔ اس سے ان میں رفتہ رفتہ طب کے علم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک دن کیمیا گری کے شوق میں آگ کو پھونکے مارتے مارتے ان کی آنکھیں جھلس گئیں۔ وہ علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گئے۔ طبیب نے علاج کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس طلب کی۔ اس وقت رازی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصل کیمیا گری تو یہ ہے، نہ کہ وہ جس میں وہ اب تک سر کھپاتے رہے۔ چنانچہ رازی نے اب اپنی توجہ علم طب کی تحصیل میں صرف کر دی۔ وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہو گئے۔ بغداد میں اس وقت فردوس الحکمت کا نامور مصنف علی بن ربن طبری بقید حیات تھا۔ رازی نے اس بزرگ استاد سے طب کے تمام رموز سیکھے اور بڑی محنت سے اس میں کمال حاصل کیا۔ سن 908 عیسوی میں بغداد کے مرکزی شفا خانے میں، جو اس زمانے میں عالم اسلام کا سب سے بڑا شفا خانہ تھا، انہیں اعلیٰ افسر کا عہدہ پیش کیا گیا، جہاں وہ 17 برس تک کام کرتے رہے۔ یہ عرصہ انہوں نے طبی تحقیقات اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب حاوی اس زمانے کی یادگار ہے۔ حاوی دراصل ایک عظیم طبی انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں انہوں نے تمام طبی سائنس کو، جو متقدمین کی کوششوں سے صدیوں میں مرتب ہوئی، ایک جگہ جمع کر دیا اور پھر اپنے ذاتی تحقیقات سے اس کی تکمیل کی۔ ابو ریحان البیرونی کے قول کے مطابق محمد بن زکریا الرازی نے بدھ 5 شعبان سن 313 ہجری بمطابق 26 اکتوبر سن 925 کو ایران کے شہر رے میں وفات پائی۔ رازی کی تصانیف 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں بڑی مستند تصور کی جاتی تھیں۔ ان کے تراجم لاطینی میں کیے گئے اور یورپ کی درسگاہوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔